جس لیول آف فلوئنسی اور لیول آف ایکوریسی کو آپ اٹین کرنا چاہتے ہیں اسی لیول آف فلوئنسی اور لیول آف ایکوریسی والا اسپیکر پکڑیں اور اس کو سنیں. بولنا بولنے سے نہیں آتا, بولنا سننے سے شروع ہوتا ہے. جو سنتا نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا. پریکٹس اسپیکنگ کی بہت بعد میں آتی ہے, کچھ مہینے صرف آپ سنتے ہیں, پھر آپ کا تھنکنگ پروسیس انگلش میں انیبل ہوتا ہے, پھر تیسری سٹیج پہ جا کے خود ہی لفظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں کس سے بولوں, میرے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں ہے. بھری کائنات میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا, تو تمہیں پہلے اپنی انٹرپرسنل سکلز پہ کام کرنا چاہیے. ہم دلائل دینے میں اتنے تیز ہیں کہ ہم رشتہ خراب کر دیتے ہیں, بحث جیت کے بندہ ہار دینے میں ہم بہت ماہر ہیں. جب تک ہم پرسنل انوالومنٹ اور پرسنل ایفرٹ اور پرسنل سیکریفائس سے یہ ایکوائر نہیں کریں گے, یہ ہمارے لفظوں میں نہیں آئے گا. وہ جو کانورسیشن میں انگلش ہوتی ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. سننے والا آدمی بغیر کانشیس ہوئے جملہ نکال دیتا ہے آگے. وہ فلوئنسی پڑھ لکھ کے نہیں حاصل ہوتی, وہ سن کے حاصل ہوتی ہے. اب آتی ہے سٹیج پریکٹس کی. بولنا بولنے سے نہیں آتا, بولنا سننے سے شروع ہوتا ہے. جو سنتا نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا. جو اچھا لسنر نہیں ہے وہ اچھا سپیکر نہیں ہے. جو انفارمل ٹاک میں بھی خیال رکھتا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, وہی آدمی پھر لفظوں کے بارے میں محتاط ہو سکتا ہے. جس کوالٹی آف کانٹینٹ کو آپ اپنے منہ سے نکالنا چاہتے ہیں اس کوالٹی آف کانٹینٹ کو اپنے کانوں سے اندر لے جائیں. جس لیول آف فلوئنسی اور لیول آف ایکوریسی کو آپ اٹین کرنا چاہتے ہیں اسی لیول آف فلوئنسی اور لیول آف ایکوریسی والا اسپیکر پکڑیں اور اس کو سنیں. جو لوگ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں ان سے انگریزی سیکھنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم میں صرف انگریزی نہیں آتی, ہم میں غصہ بھی آتا ہے. اسی طرح پرسنل ایٹریبیوٹ بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں, باڈی لینگویج بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ اس اسپیکر کو سنیں نا جس کی باقاعدہ باڈی لینگویج ہے, آئی کانٹیکٹ ہے, یہ سب کانشیسلی آپ میں آئے گا. ایک جملہ سنیے گا, اس بارے میں غور کریں اور اپنا رسپانس دیں. بلا جسے پڑھنا نہیں آتا اور جو پڑھتا نہیں ہے ان میں کیا فرق ہے؟ انہیں کوئی فائدے میں فرق ہو رہا ہے یا نقصان؟ مطلب دیکھیں نا, جس کو پڑھنا نہیں آتا اور جو پڑھتا نہیں ہے, کیا فائدہ ہے اس کو جس کو پڑھنا آتا ہے؟ اپنے شعور کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے, سوائے اس کے کہ وہ دستخط کر لیتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. یہ جملہ ایبزارب کریں. جس کو پڑھنا نہیں آتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں ہی ایک لیول پہ جا کے ایک جیسے ہیں. ہماری فیلڈ میں وہ لوگ ہیں جنہیں پڑھنا تو آتا ہے پر وہ پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے ایک سروے کیا, سلیبس کے علاوہ لوگ کہتے تھے ہمیں بڑا انٹرسٹ ہے فلاں سبجیکٹ میں, فلاں فیلڈ میں. ہم نے ان سے سوال کیا کہ سلیبس کے علاوہ اس ٹاپک پہ کوئی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ ایک بھی نہیں پڑھی ہوتی ہم نے. تو میں نے سٹارٹ میں یہ والی بات سمجھا دی تھی کہ یہ ڈیزائر, انوالومنٹ اور انٹرسٹ کا کیا تعلق ہے آپس میں. ہمیں انگریزی سنتا بولتا دیکھ کے جو پبلک پرسپشن بنتی ہے اس کو جیتنے کا تو شوق ہے, پر ہمیں وہ سیکریفائس کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے جو اس کے لیے ریکوائر ہے. ہم نے کسی کو سٹیج پہ بولتا دیکھا ہے پر ہم نے اس کے پیچھے اس کی قربانی اور محنت نہیں دیکھی. جب تک ہم پرسنل انوالومنٹ اور پرسنل ایفرٹ اور پرسنل سیکریفائس سے یہ ایکوائر نہیں کریں گے, یہ ہمارے لفظوں میں نہیں آئے گا. یہ پہلے اندر پروسیس ہوتی ہیں چیزیں. میں نے آپ کو بتایا نا, بریانی کا سارا سامان ڈال دیں, پروسیس نہ کریں بریانی نہیں پکتی. پریکٹس اسپیکنگ کی بہت بعد میں آتی ہے, کچھ مہینے صرف آپ سنتے ہیں, پھر آپ کا تھنکنگ پروسیس انگلش میں انیبل ہوتا ہے, پھر تیسری سٹیج پہ جا کے خود ہی لفظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں. مثال طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پینیٹریٹ کر جائے گا, میں یہ کیوں نہیں کہہ رہا یہ جذب ہو جائے گا, کیونکہ وہ لفظ میرے پڑھنے لکھنے میں بار بار آ رہا ہے. تو نیچرل وے آف پروسیسنگ جو بچے کا ہے اس کو بڑے نے فالو کرنا ہے. آپ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سنتا ہے, سننے سے اس کا تھنکنگ پروسیس انگلش میں یا اردو میں یا پنجابی میں انیبل ہوگا جو بھی وہ سن رہا ہوگا. پھر جس سمے وہ بولے گا, جس لمحے اس کی پہلا ورڈ آئے گا وہ اسی لینگویج کا ہوگا جو اس کو سنوائی گئی ہے. آپ جو لینگویج امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ سننا شروع کریں. آپ بائک چلا رہے ہوں گے, آپ دیکھیے گا تھنکنگ پروسیس میں کچھ لفظ انگلش کے آ چکے ہیں, اور سنیے گا آہستہ آہستہ پورا سینٹینس ریپلیس ہو چکا ہوگا. یہ جو آپ ایکٹیو بناتے پھر پیسو بناتے پھر ڈائریکٹ بناتے پھر انڈائریکٹ بناتے, ریئل لائف کمیونیکیشن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈائریکٹ آپ کو کہنا ہوتا ہے 10 بندے مارے گئے, جو کہ پیسے وائز کا جملہ ہے, اس کا ایکٹیو وائز پتہ ہی نہیں ہے, سبجیکٹ پتہ ہی نہیں ہے, کنورٹ کیسے کریں گے؟ سننے والا آدمی بغیر کانشیس ہوئے جملہ نکال دیتا ہے آگے. وہ فلوئنسی پڑھ لکھ کے نہیں حاصل ہوتی, وہ سن کے حاصل ہوتی ہے. تو لسننگ کا جو پورشن 8ویں کلاس تک ڈالنا ہے پہلے اپنی لائف میں ڈالنا ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ افادیت خود چیک کریں. یہ نہیں ہے کہ لیکچر سن کے بچوں کو بتا رہے تم سنا کرو, میں آپ کو بتا رہا ہوں سنا کرو, میں خود سنتا نہیں ہوں گا, آپ ان کو بتا دیں گے سنا کرو, آپ خود سنتے نہیں ہوں گے. تو یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں پہلے ہو رہا ہے. کیمسٹری یعنی انہوں پڑھائی, یعنی انہوں پڑھائی, یعنی انہوں پڑھائی, پھر ہویا کی. اس کا اگر بینیفٹ لینا ہے تو آپ پریکٹیکلی لسننگ کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ میرے تھنکنگ پروسیس میں وہ پرسپیکٹو, وہ لینگویج, وہ ووکیبلری آ چکی ہے. پھر when you will be talking automatically you will be talking in English. I mean that will
be an effortless process. جو بھی بولنی پڑے پہلے ہم ٹینس سوچتے ہیں, پھر جملہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, پھر ووکیبلری یاد کرنے پہ یاد نہیں آتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے لفظ بھول جاتے ہیں. میرا ایک جملہ سنیے گا, جو استعمال میں نہیں رہے گا وہ بھول جائے گا. دوسرا جملہ, جس جملے کے ساتھ دل ریلیٹ نہیں کر پائیں گے وہ بھی بھول جائے گا. اپنے بیٹے کا نام بھول کے دکھائیں. تو اگر آپ لفظوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو فیلنگ اور ایموشن کو بھی اٹیچ کریں. وہ تب اٹیچ ہوتے ہیں کہ when you are listening to a genre that is close to your heart. آپ کو وہ یونرا سننا ہوگا جس میں آپ کی دلچسپی ہے. اسپیچ میں ہے تو اسپیچ سنیں. ہر کوئی اپنی ویرائٹی کو, اپنے ویرائٹی کے ایکسنٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو سننے کے لیے ریلیجیس اسپیکر مل جائیں گے. یہ میں نے ایک یونرا کی مثال دی. آپ مجھے فیلڈ بتائیں, میں آپ کو وہاں سے اسپیکر بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا دوسرا سبجیکٹ سائیکالوجی ہے جس میں کام کرتا ہوں. تو سائیکالوجی کے بہت سارے اسپیکر آپ کو مل جاتے ہیں جن میں کمپریہنسیبل ان پٹ ہے. ایکٹیویٹیز مل جاتی ہیں, کلاس میں کروانے کی مل جاتی ہیں. Until and unless you let yourself to be exposed to an environment where English is spoken, you cannot enable your thinking process in English. When you cannot enable your thinking process in English, you will be unable to speak in English. تو تیسری جو سٹیج, اب سپیکنے کا کیا کریں, مطلب ہم نے آخر کار انگریزی بولنی ہے تو اس کا کیا کریں. میں آپ کو ایک بات بتائیے کہ کانورسیشن اور انٹریکشن نا اکیلے میں نہیں ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بتائیں وہ سچویشن جہاں انگلش بغیر کانٹیکسٹ کے استعمال ہو. جب کانٹیکسٹ کے بنا یوز نہیں ہوتی تو کانٹیکسٹ کے بنا سیکھتے کیوں ہیں آپ؟ پھر اس کو کیا کرنا ہے بغیر کانٹیکسٹ کے؟ آپ ایک اپنا سرکل بنائیں, سیکھیں ساری زبانیں, ساروں کو یوز کریں. But there should be some dedicated time and effort if you want to learn a particular language. It may be any language. وہ جو conversation میں انگلش ہوتی ہے وہ isolation میں نہیں ہو سکتی. Conversational یونرا ہی اور ہے. اس کا یہاں سرکل بنایا جا سکتا ہے جہاں پہ اسپوکن ایکٹیویٹی ہو سکتی, فری رائٹنگ کی ایکسرسائز ہو سکتی. آپ سرکلز کے اوپر آئیں, جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں اسٹڈی سرکل ہو رہا ہے, انفارمل انداز سے ہو رہا ہے, سارے سوال پوچھ رہے ہیں, جواب آ رہے ہیں. یہ آپ لوکلی مینیج کر سکتے ہیں, علاقائی مینیج کر سکتے ہیں, آپ زوم کی ایک میٹنگ میں مینیج کر سکتے ہیں. دو بندے بھی, لوگ کہتے ہیں میں کس سے بولوں, میرے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں ہے. بھری کائنات میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا تو تمہیں پہلے اپنی انٹرپرسنل سکلز پہ کام کرنا چاہیے. ہم دلائل دینے میں اتنے تیز ہیں کہ ہم رشتہ خراب کر دیتے ہیں, بحث جیت کے بندہ ہار دینے میں ہم بہت ماہر ہیں. تو آپ کم از کم ایک بندہ تو ارینج کریں جس سے آپ انگریزی میں کمیونیکیٹ کر سکیں. پھر آپ کے ایسے بندوں سے رابطہ کیوں نہیں ہے؟ اپنی ذاتی لرننگ کا تو انتظام کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کسی اور نے آ کے کرانا ہے ہمیں. مطلب میں اپنے آپ کو بھی یوں ہی سمجھاتا ہوں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں, اپنے لیے ایک ریفلیکٹیو موومنٹ ہونی چاہیے. چیک لسٹ بنا لیں, انگلش امپروو کرنی ہے یا جو بھی, کہ یہ میرے کام ہے, یہ میں نے کرنے ہیں. آپ اس کو چیک کریں روزانہ میں نے کیے ہیں کہ نہیں. اس میں انوائرنمنٹ بہت فیسیلیٹیٹو ہوتا ہے. اگر انوائرنمنٹ میسر آ جائے, کمپنی میسر آ جائے, اس سے قیمتی چیز نہیں ہوتی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے. پر وہ کمپنی آپ کے حالت دل کو بہتر کرے, نہ کہ کمپنی بھی خراب ہو جائے ہمارے ساتھ رہنے سے. تو یہ انتظام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. تو تھرڈ جو ہوگی وہ ہوگی ہماری اسپیکنگ اسکل. اسپیکنگ کو بھی کانٹیکسچوئلائز جو ہے وہ کرنا ہے, اور اسپیکنگ کو بھی ایک سرکل میں کرنا ہے.